اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیر الاختیار موادۃ الاخیار، بہترین انتخاب بہترین لوگوں سے دوستی کرنا ہے۔ بہترین انتخاب بہترین لوگوں سے دوستی کرنا ہے۔ بحث ہماری آج جو منطق اول میں ہے وہ ہے ابحاث المنطق، منطق کی مباحث۔ اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ علم کی دو قسمیں تھیں سابقہ آپ نے جانی، علم ضروری اور بدیہی، علم نظری اور اکتسابی۔ علم ضروری اور بدیہی ایک ایسا علم ہے جس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اسباب توجہ نفس کا ہونا ضروری ہے، جو کہ 5 تھے سابقاً بحث میں۔ دوسرا ہے علم نظری اور اکتسابی، ایک ایسا علم ہے جس کے لیے غور و فکر کرنی پڑتی ہے، سوچ و بچار کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا علم منطق ہے، یہ ان دو جو آپ کی خدمت میں قسمیں بیان کی ہیں علم کی، یہ کس کے لیے ہے، یعنی یہ کس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ علم منطق کی جو ضرورت ہے وہ صرف نظری علوم کے حصول میں پیش آتی ہے۔ جب آپ نے جان لیا علم ضروری یہ ہے، علم نظری یہ ہے، اب علم منطق کا رابطہ دو۔ علم منطق کی جو ضرورت ہے وہ صرف نظری علوم کے حصول میں پیش آتی ہے۔ نظری جو ضروری کے مقابلے میں ہے، یعنی جس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، منطق اسی کے لیے ہے۔ کیوں کہ منطق سوچ و بچار کے قوانین کا مجموعہ ہے۔ جو ضروری ہے یعنی علم ضروری وہ خود بخود حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ طالب علم کا ایسا سرمایہ ہے جس سے وہ کاروبار کرتا ہے، یعنی یہ کہوں اصلی سرمایہ ہے طالب علم کا جس سے وہ کاروبار کرتا ہے، تاکہ اپنے پاس وہ نظری معلومات جو نہیں ہیں اس کا نفع کما سکے۔ اچھا، جب وہ اس علم ضروری کے ذریعے ان نظری معلومات کی ایک مقدار حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا سرمایہ بڑھ جاتا ہے، پھر اور زیادہ معلومات کسب کر سکتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں عزیز کہ جب تاجر کا سرمایہ بڑھتا ہے تو اس کی مالی ثروت بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ پہلے اس کے پاس ضروری معلومات تھیں، علم ضروری تھا، اس علم ضروری کے ذریعے سے طالب علم نے نظری معلومات کمائیں، اس کی معلومات میں اضافہ ہو گیا۔ جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا اسی طرح اس کی جو اصلی سرمایہ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ جب اصلی سرمایہ زیادہ ہو گیا تو اور زیادہ معلومات کما سکتا ہے وہ۔ جس طرح مثال دی ہے، تاجر کا سرمایہ جب بڑھتا ہے اس کی مالی ثروت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح طالب علم کی علمی ثروت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی علمی تجارت میں وسعت آ جاتی ہے، تو اس کا نفع بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے طالب علم کی علمی ثروت بڑھتی ہے اس کا نفع بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ مال کے تاجر کے برعکس علم کے تاجر کا منافع ضمانت شدہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر صحیح راہ حرکت کرے طالب علم، یقین کر لے کہ جتنی مقدار میں تلاش کرے گا جدید معلومات حاصل کر لے گا، لیکن تاجر مال جو ہے وہ تضمین نہیں ہے۔ تاجر مال شاید چور اس کے مال کو لے جائیں،
شاید حادثہ پیش آ جائے، طبعی، سیلاب، طوفان، زلزلہ، اس کا مال نابود ہو جائے۔ شاید بازار کی یہ حالت ہو کہ تاجر مجبور ہو اجناس کو نصف قیمت پر فروخت کرے۔ اگر کسی کے پاس یہ سرمایہ اصلی نہ ہو تو تجارت نہیں کر سکتا اور سود نہیں لے سکتا۔ یہ جو قواعد منطقی ہیں یہ علم ضروری کے لیے نافع ہیں، علم ضروری کے لیے نافع ہیں۔ اب عرض خدمت ہے کہ منطق کا علم بعض اوقات تصوری معلومات کی جستجو کرتا ہے جسے المعرف کا نام دیا جاتا ہے، تاکہ اس کی مدد سے تصور مجہولی کو حاصل کرے، اور بعض اوقات منطق تصدیقی معلوم کی جستجو کرتا ہے جسے حجت کا نام دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تصدیقی مجہول تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تھوڑا سا معرف اور حجت کا جو معنی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں کر دیں۔ معرف کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا، معرف کیا ہے؟ تصورات معلومہ کو ترتیب دینا بے این طریق کہ تصور مجہول تک پہنچ جائیں، یہ معرف کہلاتا ہے۔ دوبارہ سننا، تصورات معلومہ کو ترتیب دینا اس طرح کہ تصور مجہول تک پہنچ جائے، یہ ہے معرف۔ اور حجت کیا ہے؟ حجت یہ ہے تصدیقات معلومہ کو ترتیب دینا اس طریقے کے ساتھ کہ مجہول تصدیقی تک پہنچ جائے، یہ ہے حجت۔ اب یہ کیا ہے کہ اس کتاب منطق کو 6 بابوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا باب مباحث الفاظ کے بارے میں ہے، دوسرا مباحث کلی کے بارے میں ہے، تیسرا معرف کے بارے میں ہے۔ یہ جو 3 باب ہیں اس سے جزء اول تشکیل پاتی ہے، یعنی کہتے ہیں منطق اول۔ منطق اول میں ہم نے یہ 3 باب پڑھنے ہیں، بحث الفاظ، بحث کلی اور معرف۔ اور دوسری جز میں یہ 2 باب ہیں، چوتھا اور 5واں قضایا اور ان کے احکام ہیں، حجت اور حجت کی تعلیف کے بارے میں ہے۔ اور 6واں باب جو متصفانہ مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا وہ صنعت خمس ہے، جزء ثالث، اس سے منطق کی تشکیل پائی ہے۔ بھلا آپ کی خدمت میں نے کیا عرض کیا ہے؟ عرض یہ کیا ہے کہ علم کی 2 قسمیں تھیں، ضروری اور بدیہی، نظری اور اکتسابی۔ علم منطق جو ہے یہ علم نظری کے لیے ہے، کیونکہ یہ منطق جو ہے سوچ و بچار کے قوانین کا مجموعہ ہے، تو وہ جو ضروریات ہیں وہ خود بخود حاصل ہوتی ہیں، بلکہ وہ طالب علم کا وہ تو اصلی سرمایہ ہیں جس سے وہ کاروبار کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ نظری معلومات جو نہیں رکھتا اس کو کما سکے۔ جب وہ نظریات کی ایک مقدار کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کا اصلی سرمایہ بڑھ جاتا ہے، جب سرمایہ بڑھتا ہے تو اور زیادہ معلومات طالب علم جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ جس طرح تاجر مال جو ہے اس کا سرمایہ جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے تو اس کا مال بھی پھر اسی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ اور پھر یہ عرض کیا ہے کہ اس منطق کے اندر ایک معرف ہے اور حجت ہے۔ معرف ایسے کہتے ہیں کہ جس کو عرض کیا ہے کہ تصورات معلومہ کو اس طرح وہ ترتیب دیتا ہے کہ تصورات مجہولہ تک پہنچتا ہے تو وہ معرف ہوتا ہے، تصدیقات معلومہ کو ترتیب دیتا ہے اس طرح کہ وہ تصدیقات مجہولہ تک پہنچ جاتا ہے، وہ حجت ہے۔ حجت کو دلیل بھی کہتے ہیں۔ اور منطق میں جو آغا مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس میں ٹوٹل 6 باب ہیں۔ پہلے 3 باب میں منطق اول ہے، 2 باب منطق 2 کے ہیں، 1 باب جو ہے وہ منطق سیوم کا ہے جس کو صنعت خمس کہتے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیے، امید ہے کہ میرا مطلب آپ کی خدمت میں پہنچ گیا ہوگا۔ اب ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ابحاث المنطق، منطق کی ابحاث. علم المنطق انما یحتاج الیہ لتحصیل العلوم النظریۃ. علم منطق انما یحتاج الیہ، علم منطق کی طرف محتاج ہیں لتحصیل العلوم النظریۃ، علوم نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے. کیوں جی؟ لأنہ ہوا مجموعۃ قوانین الفکر والبعث، لأنہ اس لیے کہ یہ علم منطق مجموعہ قوانین فکر اور بعث ہے. اما الضروریات فہی حاصلۃ بنفسہا، اما وہ جو ضروریات ہیں، علم ضروری ہے نظری نہیں ہے، فہی حاصلۃ بنفسہا، وہ ضروریات خود بخود حاصل ہوتی ہیں. بل ہی رأس المال الاصلی لکاسب العلوم یکتسب بہ، بل ہے یا بلکہ یہ ضروریات رأس المال الاصلی لکاسب العلوم، کاسب علوم کا اصلی سرمایہ ہیں. یکتسب بہ، جس اصلی سرمایہ سے وہ کماتا ہے، لیربح المعلومات النظریۃ المفقودہ عندہ، تاکہ معلومات نظریہ جو اس کے پاس مفقود ہیں ان کا فائدہ حاصل کرے، لیربح تاکہ فائدہ اٹھائے. فَإِذَا اكْتَسَبَ مِقْدَارًا مِنَ النَّظْرِيَّاتِ زَادَ رَأْسُ مَالِهِ بِزِيَادَةِ مَعْلُومَاتِهِ. اذا اکتسب مقدار من النظریات، جب وہ نظریات کی ایک مقدار کو کما لیتا ہے، کسب کر لیتا ہے، زاد رأس مالہ، تو اس کا اصلی سرمایہ زیادہ ہو جاتا ہے، بے زیادت معلومات ہی، معلومات کے زیادہ ہونے سے اس کا اصلی سرمایہ زیادہ ہو جاتا ہے. فَيَسْتَطِيعُ أَن يَكْتَسِبَ معلومات اکثر، اس میں وہ قدرت آ جاتی ہے، وہ مستطیع ہو جاتا ہے زیادہ معلومات کے کسب کرنے کا. کیوں جی؟ لِأَنَّ رِبْحَ التَّاجِرِ عادةً يَزِيدُ كُلَّمَا زَادَتْ ثَرْوَتُهُ الْمَالِيَّةِ، اس لیے کہ تاجر کا جو منافع ہے عادتاً زیادہ ہو جاتا ہے جب اس کی ثروت مالیہ زیادہ ہو جاتی ہے. وَهَكَذَا طَالِبُ الْعِلْمِ كُلَّمَا اكْتَسَبَ تَزِيدُ ثَرْوَتُهُ الْعِلْمِيَّةِ، اسی طرح طالب علم ہے جب اس کی ثروت علمیہ زیادہ ہو جاتی ہے، وَتَتَّسِعُ تِجَارَتُهُ، اور اس کی تجارت وسیع ہو جاتی ہے، فَيَتَضَاعَفُ رِبْحُهُ، تو اس کا ربح اور منافع بھی دگنا ہو جاتا ہے. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاکتساب، بلکہ علم کے تاجر کا منافع ضمانت شدہ ہے کسب کرنے سے. لا کا تاجر المال، یہ تاجر مال کی طرح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بتایا ہے جو تاجر مال ہے اس کے منافع کی ضمانت نہیں ہے. شاید چور اس کے مال کو چرا لے، شاید ایک سیلاب طوفان زلزلے سے ختم ہو جائے، بازار کی وضعیت خراب ہو جائے، تو تاجر مال کا منافع کی ضمانت نہیں ہے، لیکن تاجر علم کی منافع کی ضمانت ہے. وَعِلْمُ الْمَنْطِقِ يَبْحَثُ عَنْ كَيْفِيَّةِ تَعْلِيفِ الْمَعْلُومَاتِ الْمَخْزُونَةِ عِنْدَهُ، علم منطق بحث کرتا ہے کس سے؟ عن کیفیت تالیف المعلومات المخزونہ عندہ، معلومات جو اس کے پاس ذخیرہ ہیں، معلومات کی تالیف کی کیفیت کے بارے میں بحث کرتا ہے. علم منطق معلومات جو اس کے پاس مخزونہ ہیں اس کی تالیف کی کیفیت کے بارے میں بحث کرتا ہے. کیوں؟ لِيَتَوَسَّلَ بِهَا إِلَى الرِّبْحِ بِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولَاتِ وَإِضَافَتِهَا إِلَى مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ، تاکہ اس کیفیت کے ذریعے سے مجہولات کو حاصل کرے اور وَإِضَافَتِهَا، اور معلومات کا اضافہ کرے جو معلومات اس کے پاس ہیں.
فَيَبْحَثُ تَارَةً عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصَوُّرِ، فَيَّ علم منطق کبھی کبھی معلوم تصوری کے بارے میں بحث کرتا ہے، وَيُسَمَّى المعرف، اور اس کو معرف کا نام دیا جاتا ہے، لِلتَّوَسُّلِ بِهِ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَجْهُولِ التَّصَوُّرِ، تاکہ اس معلوم تصوری کے ذریعے سے مجہول تصوری تک پہنچ جائے، وَيَبْحَثُ أُخْرَى عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصْدِيقِ وَيُسَمَّى الْحُجَّةَ، اور کبھی کبھی منطق معلوم تصدیقی کے بارے میں بحث کرتا ہے اور اس کو حجت کا نام دیا جاتا ہے، لِيَتَوَسَّلَ بِهِ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَجْهُولِ التَّصْدِيقِ، تاکہ اس کے ذریعے سے معلوم تصدیقی کے ذریعے سے وہ مجہول تصدیقی کا علم حاصل کرے۔ وَالْبَحْثُ عَنِ الْحُجَّةِ بِنَحْوَيْنِ، بحث جو حجت کے بارے میں ہے بِنَحْوَيْنِ، دو طریقوں سے ہے، تارتاً من ناحیت حیت تالیفیا، کبھی کبھی حیت تالیف کے اعتبار سے ہے، حجت کی حیت اور شکل کے اعتبار سے ہے کہ قیاس اقترانی ہو، استثنائی ہو، شکل اول ہو، دوم ہو، کون سی ہو، مثلا حیت تالیف حجت کے بارے میں ہے، کبھی کبھی منطق۔ والبحث عن الحجت، بحث جو حجت کے یعنی دلیل کے بارے میں ہے دو طریقے سے ہے، تارتاً من ناحیت حیت تالیفیا، کبھی کبھی حیت تالیف حجت کے بارے میں، وَأُخْرَى من ناحیت مادت قضایاہا، اور دوسرا جو ہے قضایہ حجت کے مادہ کے لحاظ سے ہے، وَهُوَ بَعْثُ صنعت الخمس، اور وہ جو مادہ کے بارے میں بحث ہے وہ صنعت خمس میں ہے۔ وَلِكُلِّ مِنَ الْبَعْثِ عَنِ الْمُعَرِّفِ وَالْحُجَّةِ مُقَدِّمَاتٌ، ہر ایک بحث معرف اور حجت کے مقدمات ہیں، فَأَبْحَاثُ الْمَنْطِقِ نَزَعُوهَا فِي 6 أَبْوَابٍ، منطق کے ابحاث کو نَزَعُوهَا، ہم منطق کی ابحاث کو 6 بابوں میں رکھتے ہیں۔ الباب الاول، پہلا باب، فی مباحث الالفاظ، پہلا باب ابھی انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں، مباحث الفاظ ہے۔ الباب الثانی فی مباحث الکلی، دوسرا باب کلی کی مباحث کے بارے میں ہے۔ الباب الثالث فی المعرف وتلحق بہ القسمۃ، تیسرا باب معرف کے بارے میں اور اس کے ساتھ قسمت کی بحث ملحق ہے۔ الباب الرابع فی القضایا و احکامها، چوتھا باب قضایا اور ان کے احکام کے بارے میں ہے۔ الباب الخامس فی الحجت و حیت تالیفیا، پانچواں باب حجت اور حجت کی حیت کے بارے میں ہے، حجت اور اس کی تالیف کی حیت کے بارے میں ہے۔ یہ جزء ثانی بنے گی، چوتھا اور پانچواں باب ملائیں تو۔ الباب السادس فی صنعت الخمس، چھٹا باب صنعت خمس کے بارے میں ہے، پنجگانہ صنعت کے بارے میں ہے، یہ ہے جزء سوم۔ عزیزو، بحث کیا ہوئی؟ بحث منطق کی جو بحث ہے، عرض کیا ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ علم نظری کے لیے پیش آتی ہے، ورنہ جو ضروریات ہیں وہ تو طالب علم کا اصلی سرمایہ ہیں، انہی اصلی سرمایہ جو ضروری ہیں ان سے وہ جو نظری معلومات ہیں ان کو کماتا ہے، پھر اس طالب علم کا سرمایہ زیادہ ہو جاتا ہے اور زیادہ معلومات وہ مزید کما سکتا ہے۔ اور پھر بتایا ہے کہ اس منطق میں 6 باب ہیں جن کی ایک لسٹ تھی، اس میں اتنا کوئی بڑا مطلب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اب ہم ابواب کو شروع کر رہے ہیں۔ پہلی جو بحث ہے وہ کون سی بحث ہے؟ اگر جان باب اول مباحث الالفاظ، الفاظ کی بحث کے بارے میں ہے، پہلا باب الفاظ کی بحث کے بارے میں ہے۔ اب یہاں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے
फिर उसका जवाब अर्ज करता हूँ। जब इल्म मंतिक का मौजू मुअर्रिफ और हुज्जत है, ठीक है, यानी गर्ज़ असली मंतकी मानी और सुवार ज़हनियाँ हैं, तो सवाल ये है इल्म मंतिक अल्फाज के बारे में क्यों बहस करता है? अल्फाज, दलालत, उसकी अक़साम, मुफ़रद, मुरक्कब, मनकूल, मुश्तरक, लफ्ज़ी, इनके बारे में क्यों बहस करता है? मंतकी को अल्फाज की बहस की क्या ज़रूरत है? सवाल, जब इल्म मंतिक का मौजू मुअर्रिफ और हुज्जत है, मंतकी की असली गर्ज़ मानी है, तो अल्फाज के बारे में क्यों बहस करता है? ठीक है, मंतकी जवाब अर्ज़ खिदमत है। मंतकी को अल्फाज की बहस करने के लिए दो बुनियादी ज़रूरत हैं। मंतकी अल्फाज की जो बहस करता है, इसकी दो बुनियादी ज़रूरत हैं मंतकी की। मैं अभी इस दर्स में पहली ज़रूरत बयान करता हूँ और फिर दूसरी ज़रूरत अगले दर्स में इंशाअल्लाह बयान करूँगा। सवाल ज़हन में है ना कि मंतकी का जब असल मकसद ये है मानी के बारे में बहस करता है, तो मंतकी अल्फाज की बहस की क्या ज़रूरत है? मंतकी को अल्फाज की बहस की क्या ज़रूरत है? सवाल क्लियर है ना? जवाब ये है कि मंतकी अल्फाज की जो बहस करता है, इसकी दो बुनियादी ज़रूरत हैं। पहली ज़रूरत यह है कि अल्फाज और कलमात मदारे इफादा और इस्तिफादा हैं। क्या मतलब? यानी अल्फाज के ज़रिए वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बात अल्फाज के ज़रिए ही खुद जो है समझता है और इस तक वो पहुंचती है। अल्फाज और कलमात हैं जो मदारे इफादा और इस्तिफादा हैं। तफ़ाहुम जो लोगों के साथ है और नकल अफकार जो हैं वो गालिबन इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से होती है। आप जानते हैं अजीज़, आखिर बंदे ने जो है लोगों के साथ मिलना जुलना है, बैठना है, एक दूसरे को बात समझनी समझानी है, नकल अफकार हैं, तो उसका ज़रिया अल्फाज हैं। ठीक है, और ये जो अल्फाज हैं इनके ज़रिए से बंदा अपने मकासद दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की मुराद समझता है। अपने मकासद दूसरों तक पहुंचाना और उनकी समझने की जो राह है वो मुकालमा है। और शख्स मंतकी अगर चाहता है अपनी मुराद दूसरों तक पहुंचाए तो अल्फाज से इस्तिफादा करेगा। फलसफी को इस्तिदलाल करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अल्फाज में मुरत्तब हालत तगय्युर है। बाद मनकूल हैं, बाद मुश्तरक लफ्ज़ी हैं, बाद मुजमल हैं, बाद मुश्तरक मानवी हैं, बाद मुतरादिफ हैं, तबायुन है, कुल्ली है, तवाती है, मुशक्कक है। इसलिए ज़रूरी है कि वो इनको पहचाने ताकि तारीफ करते हुए मुजमल गोई मुश्तरक लफ्ज़ी से परहेज करें। और हद वसत बाद में इंशाअल्लाह पढ़ना है, जब अशकाल अरबा पढ़ेंगे इस्तिदलाल करने के लिए सुगरा कुबरा होता है। हद वसत में सुगरा में एक माना और कुबरा में दूसरे माना वाला ना लाएं हद वसत। अलबत्ता मंतकी सरफी और कवायद की नहवी की मानद, सरफी और नहवी की मानद एक खास लुगत मसलन लुगत अरब के बारे में बहस नहीं करता है, बल्कि मंतिक में अल्फाज की बहस आम है। यानी इल्म मंतिक इल्म कुल्ली है, किसी कौम से मखसूस नहीं है। मबाहिस अल्फाज भी कुल्ली हैं, जैसे मुश्तरक लफ्ज़ी है, तरादुफ है, तबायुन है, तकाबुल है। ये हर लुगत में ये बातें जो की हैं, मुश्तरक लफ्ज़ी, तरादुफ, तबायुन, तकाबुल, हर लुगत में मौजूद है। हाँ, तवज्जो करना, कभी लुगत ख़ास से बहस करने की ज़रूरत पेश आती है मंतकी को, जैसे अलिफ लाम मुफीद अमूम है नहीं है, तो
یہ جو بحث ہے یہ ادبیات عرب میں بیان ہوئی ہے، منطق میں ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ضرورت پیش آتی ہے لیکن اس میں بحث نہیں کرتے کیونکہ ادبیات میں یہ پیش جو ضرورت ہے اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ پس منطقی کے الفاظ کے بارے میں جو پہلی ضرورت ہے، کے الفاظ مدار افادہ اور استفادہ ہیں، الفاظ سے آشنا ہوں گے تاکہ تعریف کے موقع پر یا استدلال کے وقت صحیح میزان کے ذریعے اپنی کلام کو دوسروں سے مقایسہ کریں، اور استدلال کے اندر اگر مغالطہ ہے تو کہیں یہاں مغالطہ ہے اس کو ظاہر کر دیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ آگا سوال، منطق تو معنی کے بارے میں بحث کرتا ہے، منطق کو الفاظ کی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ منطق الفاظ کے بارے میں کیوں بحث کرتا ہے؟ پہلا جواب دیا ہے، دوسرا پھر عرض کروں گا۔ دو ضرورت ہیں منطقی کی۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ الفاظ مدار افادہ اور استفادہ ہیں، آسان ترین راہ سمجھنے کے لیے اپنے مقاصد دوسروں تک اور دوسروں کی مراد سمجھنے کی جو راہ ہے وہ مکالمہ ہے، یہی گفتگو ہے۔ اور شخص منطقی اگر اپنی مراد دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے تو الفاظ سے استفادہ کرے گا نا، اور الفاظ مرتب حالت تغییر میں ہیں، بعض منقول ہیں، بعض مشترک لفظی ہیں، بعض مجمل ہیں، بعض مشترک معنوی ہیں، تو ضروری ہے نا کہ وہ ان الفاظ کو پہچانے تاکہ جب تعریف کرنے لگے منطقی مجمل گوئی نہ کرے، مشترک لفظی سے پرہیز کرے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا منطقی جو ہے الفاظ کی بحث ایک عمومی جہت سے کرتا ہے، صرفی نحوی کی طرح ایک خاص اس کی جہت نہیں ہوتی ہے، عمومی جہت سے بحث کرتا ہے کیونکہ منطق کسی قوم سے مخصوص نہیں ہے۔ مباحث الفاظ کلی، مشترک لفظی، ترادف، تباین ایک عام جہت سے بحث کرتا ہے۔ پس منطقی کی پہلی ضرورت یہی کہ آغا جان میں اگر اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں تو کیسے پہنچاؤں؟ الفاظ کے ذریعے پہنچاؤں گا۔ دوسروں کی بات کا مثلا میرے تک پہنچنا چاہتی ہے تو وہ کیسے استفادہ کریں گے؟ وہ بھی الفاظ سے کریں گے۔ الفاظ ہیں جو مدار ہیں اپنی بات پہنچانے کا اور دوسروں کی بات لینے کا، تو الفاظ سے آشنائی ہونی چاہیے تاکہ استدلال کے موقع پہ، تعریف کے موقع پہ پہچان سکیں کہ میری کلام صحیح ہے، دوسروں کی کلام صحیح ہے، صحیح موازنہ کر سکیں۔ ٹھیک، یہ جناب علی پہلی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں منطقی کی جو دوسری ضرورت ہے الفاظ کے بارے میں وہ بھی عرض کروں گا۔ مختصر یہ ہوا ہے کہ منطقی الفاظ کے بارے میں جو بحث کرتا ہے اس لیے ہے تاکہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے اور دوسروں کی بات جو ہے اس کو سمجھ سکے، اور سمجھنا اور سمجھانا الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ مختصر توجہ، الباب الاول مباحث الالفاظ، پہلا باب مباحث الفاظ کے بارے میں ہے۔ الحاجت الی مباحث الالفاظ، مباحث الفاظ کی طرف حاجت۔ لا شک ان المنطقی لا يتعلق غرضه الاصلی الا بنفس المعنی، شک ہی نہیں ہے کہ منطقی کی اصلی غرض نہیں ہے مگر خود معنی ہے۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَلْفَاظِ تَوَسُّلًا إِلَى الْمَعْنِي، لیکن منطقی الفاظ کے احوال کی بحث کرنے سے بے نیاز نہیں ہے، توسلاً الی المعانی، معنی تک پہنچنے کے لیے۔ علت لا یستغنی، کیوں بے نیاز نہیں ہے؟ علت لأنہ من الواضح، اس لیے کہ واضح ہے، ان التفاہم مع الناس ونقل الافکار بینہم لا یکون غالبا الا بتوسط لغت من اللغات، کیونکہ واضح ہے تفاہم مع الناس، لوگوں کے ساتھ جو تفاہم ہے، ونقل الافکار بینہم، اور افکار کو بینہم لوگوں کے درمیان نقل کرنا، لا یکون غالبا، یہ نہیں ہوتا غالبا الا بتوسط لغت من اللغات، مگر کسی زبان کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ دوسری طرف والالفاظ قد یقع فیہا التغیر والخلط،
اور الفاظ میں یا کوفیہ الفاظ میں تغیر اور خلط واقع ہوا ہے، فلا یتم التفاہم بہا، پس بہا کی ضمیر جا رہی الفاظ کی طرف، پس الفاظ کے ذریعے تفاہم مکمل نہیں ہوتا، فاحتاج المنطقی الی فاحتاج المنطقی الی ان یبحث عن احوال الالفاظ من جہت نامۃ، پس منطقی محتاج ہے لفظ کے احوال کے بارے میں بحث کرے، من جہت نامۃ ایک عمومی جہت سے، من غیر اختصاص بلغت من اللغات زبانوں میں سے کسی زبان کے ساتھ مخصوص کیے بغیر، اتماماً للتفاہم، تفاہم کو اتمام کرنے کے لیے، کیوں بھائی جان؟ لیذن کلامہ و کلام غیرہ بمقیاس صحیح، تاکہ منطقی اپنی کلام کو غیر کی کلام کے ساتھ موازنہ کرے، بمقیاس صحیح ترازو کے ذریعے، وَقُلْنَا مِنْ جِهَةٍ نَامَّةٍ، آپ کو یاد ہے ادھر نہیں کہا منطقی بحث کرتا ہے من جہت نامتن، لہذا کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا، ہم نے کہا من جہت نامتن ایک عمومی جہت سے بحث کرتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْمَنْطِقَ عِلْمٌ لَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ لُغَةٍ خَاصَّةٍ، اس لیے کہ منطق ایک علم ہے جو کسی لغت کے ساتھ خاص نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَحْثِ عَمَّا يَخْتَصُّ بِاللُّغَةِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الْمَنْطِقُ فِيمَا قَلَّ، اگرچہ منطقی محتاج ہے بحث کرنے کا جو مختص ہے لغت کے ساتھ جس کو منطقی استعمال کرتا ہے بہت کم، كَالْبَحْثِ عَنْ دَلَالَةِ لَامِ التَّعْرِيفِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ عَلَى الْاِسْتِغْرَاقِ، جیسے بحث کرنا لام کی دلالت لغت عرب میں استغراق پر ہے، وَأَنْ كَانَ وَأَخْوَاتِهَا فِي أَنَّهَا مِنَ الْأَدْوَاتِ وَالْحُرُوفِ، کانا اور کانا کے اخوات جو ہیں ادوات حروف میں سے ہیں، ادوات میں سے ہیں، والحروف، ٹھیک ہے نا، انہا من الادوات والحروف، ادوات اور حروف میں سے ہیں، وَأَنْ ادوات العموم والسلب، یا ادوات عموم اور سلب کے بارے میں بحث کرنا، وَمَا إِلَى ذَلِكَ، اور اسی طرح، ٹھیک ہے نا، وَلَكِنَّهُ قَدْ يَسْتَغْنِي عَنْ إِدْخَالِهَا فِي الْمَنْطِقِ اعتماداً عَلَى عُلُومِ اللُّغَةِ، لیکن منطقی جو ہے مباحث خاصہ کو منطق میں داخل کرنے سے بے نیاز ہے، اعتماد کرتے ہوئے علوم لغت پر، یعنی یہ جو بتایا الف لام یا کان اور اس کی اخوات ادوات اور حروف میں سے ہیں، یہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ ادبیات میں بیان ہو چکا ہے، منطقی اس سلسلے میں بحث نہیں کرتا، وَلَكِنَّهُ قَدْ يَسْتَغْنِي عَنْ إِدْخَالِهَا فِي الْمَنْطِقِ، لیکن منطقی جو ہے اس مباحث خاص کو منطق میں داخل کرنے سے کبھی بے نیاز ہوتا ہے، اعتماداً علی علوم اللغت، علوم لغت پر اعتماد کرتے ہوئے، وَهَذِهِ حَاجَتُهُ مِنْ أَجْلِ التَّفَاهُمِ مَعَ غَيْرِهِ، اور یہ منطقی کی حاجت ہے من اجل التفاہم مع غیرہ، غیر کے ساتھ، تفاہم کی وجہ کیا ہے، مع غیر ہی، منطقی جب غیر کے ساتھ بات سمجھنا چاہتا ہے، ہذہ حاجت ہو، یہ منطقی کی حاجت ہے، من اجل التفاہم مع غیر ہی، تفاہم کی غرض جو ہے غیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، وللمنطقی حاجت اخری، منطقی کی ایک دوسری حاجت بھی ہے جو کہ میں انشاءاللہ بھی اگلے درس میں بیان کرنے لگا ہوں، الی مباحث الالفاظ، منطقی کی ایک دوسری حاجت بھی ہے الی مباحث الالفاظ، مباحث الفاظ کی، من اجل نفس ہی، خود اس کے لیے، بغیر اس کے کہ وہ کسی کو اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے، اس سے ہٹ کر، من اجل نفس ہی، خود اسی کے لیے جو ہے نا، بندے شخص کے لیے مباحث الفاظ کی ضرورت ہے، اعظم و اشد من حاجت الاولی، اور یہ جو حاجت ہے یہ اعظم اور شدید ہے پہلی حاجت سے، آگا فرماتے ہیں بل اللہ ہے یہ سبب الحقیقی، بل اللہ یہ حاجت اخری یہ سبب حقیقی ہے، لادخال هذه الاباس فی المنطق، اس
ابحاث کو منطق میں داخل کرنے کی، یہ بحث یعنی مباحث الفاظ کو منطق میں داخل کرنے کی شاید یہی وجہ ہے، وہ جو دوسری ابھی بعد میں بیان کرنی ہے۔ وَنَسْتَعِينُ عَلَىٰ تَوْضِيحِ مَقْصُودِنَا بِذِكْرِ تَمْہِيدٍ نافع، اور ہم اپنے مقصود کی وضاحت کے لیے ایک مقدمہ نافع کو ذکر کرتے ہیں۔ ثم نذکر وجہ حاجت الانسان فی نفس الی معرفت مباحث الالفاظ نتیجۃ للتمہید، پھر ہم اس وجہ حاجت الانسان، پھر ہم انسان کی حاجت کو فی نفس بذات خود جو ہے قطع نظر دوسروں سے مباحث الفاظ کی معرفت کے بارے میں جو ہے ذکر کرتے ہیں، نتیجتاً للتمہید، اس تمہید کے نتیجے کے طور پر پھر ہم وہ واجہ حاجت انسان جو ہے مباحث الفاظ کی، اس کو ہم اس تمہید کے مقدمے کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں التمہید، اور انشاءاللہ پھر بحث کا ادامہ ہے آغا جان انشاءاللہ دوبارہ عرض کروں گا۔ موفق معید روزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔